کی حالت کو آج تک نہیں سدھارا ہے، کسی سماج کے لوگوں کی حالت کو آج تک تبدیل نہیں کیا ہے، جب تک اس سماج میں رہنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی ہو، جب تک اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی ہو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہ کی ہو، خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی پلاننگ نہ کی ہو، تب تک اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب بھیجنے کی سوچ لیا کرتا ہے، جب یہ پلاننگ کر لیا کرتا ہے کہ آج اس سماج پر عذاب بھیجنا ہی بھیجنا ہے، آج سوسائٹی کے لوگوں پر پریشانیاں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، آج اس سماج میں رہنے والے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ رب العالمین جب فیصلہ کر لیتا ہے فلا مرد لہو، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے تب تک سماج نہیں سدھرے گا۔ دوسری چیز اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خواب ہے کہ معاشرہ سدھر جائے، سماج کے لوگ سدھر جائیں، تو قول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں آپ چلاتے رہیں معاشرے کے اندر یہ خرابی، معاشرے کے اندر یہ برائی، معاشرہ یہاں جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، آپ چلاتے رہیں اور آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تب بھی معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اصلاح معاشرے کے لیے قول و عمل میں مطابقت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سماج کی اصلاح کرنے والے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سنو، سماج کو سدھارنے کی پلاننگ رکھنے والوں ذرا دھیان سے سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، سماج کے لوگوں کو تو یہ دعوت دیا کرتے ہو کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، سماج کے لوگوں کو تو دعوت دیا کرتے ہو کہ روزہ رکھ لیا کرو، سماج کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہو کہ چلو پروگرام میں چلو، لیکن خود پروگراموں میں نہیں آیا کرتے ہو، خود نماز کے قریب نہیں آیا کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تو بھول جایا کرتے ہو، بڑے اصلاح معاشرے کے پرچار کرتے ہوئے پھرتے ہو، اصلاح معاشرے کے نام سے بینر بھی چھاپتے ہو، اصلاح معاشرے کے حوالے سے کانفرنس بھی کراتے ہو، اصلاح معاشرے کے حوالے سے جلسے بھی کراتے ہو، لیکن دعوت دینے کے بعد، لوگوں کو بلانے کے بعد، لوگوں کو نیکی کی راہ پر لانے کے بعد اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا، قول اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے، ایسی بات ہمیں نہیں کہنا ہے جس پر ہم خود عمل نہ کرتے ہو۔ یہی بات اللہ نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والے لوگوں ذرا دھیان سے سنو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں اپنی زبان سے نکالا کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس جلسہ گاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ میلے میں تماشائی بنے ہوئے ہیں، میلے میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں۔ کیا اسی لیے یہ پروگرام بچایا گیا تھا؟ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ امت محمدیہ کے لوگوں کو دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انہیں دینی مجلسوں کی اہمیت پتہ نہیں، دینی مجلسوں سے دور ہیں،
اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں اصلاح معاشرے کی فکر ہے، معاشرے کے لوگوں کو سدھارنے کی فکر ہے، تو اپنی زبان سے جو باتیں ہم بولیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ اللہ کے بہت ہی محبوب پیغمبر گزرے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کسی کو کوئی چیز دیتی تھی تو کم دیا کرتی تھی، اور جب لیتے تھے یہ لوگ تو زیادہ لیا کرتے تھے۔ یہ برائی شعیب علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے یہی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے قوم کے لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس چیز کو میں کرتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حقانیت پر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حق کی باتیں بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے اپنی جانب سے بہت ہی بہترین روزی عطا کی ہے۔ قَالَ مَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں اس کی مخالفت نہ کرتا ہوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا اللہ ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو تمہاری اصلاح کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں بھی اس چیز سے قریب نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو تمہیں اس چیز سے روک دوں اور خود میں اس چیز کے قریب چلا جاؤں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی خاصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ جس چیز سے لوگوں کو روکو یا جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دو، پہلے اس پر خود عمل کرو۔ ہمارے آخری نبی، لاسٹ میسنجر، انتم سندیشدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر سب سے پہلے جو حدیث اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ حدیث یہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جب ملو تو سلام کو عام کیا کرو، چھوٹوں سے بھی سلام کیا کرو، بڑوں سے بھی سلام کیا کرو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر لیا کریں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کر لیا کریں، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو سلام کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہی بات بیان فرمائی۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپس میں سلام کو عام کر دو۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے تب تک تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہو، جب تک تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، رسول اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، آسمانی کتابوں پر مضبوط نہ ہو جائے، اس کے فرشتوں پر مضبوط نہ ہو جائے، تب تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،
تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت کے ساتھ رہنے نہ لگ جاؤ، جب تک الفت و محبت کے ساتھ تم پیش نہ آنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اے میرے پیارے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں، ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کو اگر تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے بھی بیان فرمایا افشوا السلام بینکم، اے صحابہ آپس میں سلام کو عام کرو، دل مل جائیں گے، متحد ہو جاؤ گے، الفت و محبت قائم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض و حسد ختم ہو جائے گا، کفر و عناد ختم ہو جائے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم سلام کرنے لگو گے۔ لہذا سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو کیا اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا وہ دیکھیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان یلعبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، فسلم علیہم، اللہ کے نبی نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا۔ قربان جائیے آخری نبی لاسٹ میسنجر انتم سندیش کے اخلاق پر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں سلام کی کیفیت کو ختم ہوتا نظر دکھائی دے رہی ہے، معاشرے میں لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، اگر سلام بھی کرتے تو اپنے خاص لوگوں سے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا کرتے جن سے کوئی مطلب ہوا کرتا ہے، اگر سلام بھی کرتے تو ان لوگوں سے کرتے جن سے اپنی رشتہ داری ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، جس سے دیکھیں گے ہمارا فائدہ ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا مطلبی ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس سے سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من اشراط الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، جس کو جانیں گے اسے سلام کریں گے، جس کو پہچانیں گے اسے سلام کریں گے، جو رشتہ دار ہوگا اسے سلام کریں گے، جس سے کوئی مطلب ہوگا اسے سلام کریں گے۔ یہ لوگ عام لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں سلام کرنے کی تعلیم دی وہیں خود بھی سلام کر کے دکھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے میری قوم کے لوگوں تم لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو، زیادہ سے زیادہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ آپ کی زیر نگرانی چلنے والا یہ مدرسہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مطعم کا انتظام نہیں ہے، کوئی ڈائننگ ہال کا انتظام نہیں ہے، یہاں جاگیر سسٹم بنایا ہوا ہے، یہاں ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر میں فکس کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیو یہ بہت بڑی قربانی ہے، آج کے دور میں کھانا کھلانا بہت بڑی قربانی ہے۔ کوئی کھانا کھلانا نہیں چاہتا، کوئی اپنے گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہوا ہے، اس میں بچوں کو کھانا آپ کھلا رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے، بہت ہی محبوب کام ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوں، پوری دنیا کے اندر خاموشی ہو، پوری دنیا کے اندر سکون ہو، پوری دنیا کے لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، سناٹے میں پڑے ہوئے ہوں، نیند کے کھراٹے لے رہے ہوں، ایسے میں اٹھ کر کے اللہ
اللہ کو یاد کر لینا، ایسے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لینا، ایسے میں اٹھ کر کے تو سجدے کر لینا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ لینا، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے وہ کیا بھی کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا، کوئی بھی سوال کرنے والا آتا تھا، آج تک وہ لوٹ کر کے نہیں گیا۔ کوئی بھی ایسا سائل نہیں تھا جس کو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا ہو، بھگا دیا ہو، منع کر دیا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی بہت دانی تھے، اللہ کے نبی بہت قربانی دینے والے تھے، خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا، خود نہیں پیا دوسروں کو پلایا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی مال کی قربانی دے دی، اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کر لیے، لیکن غیروں پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہ دی۔ یہ تھے ہمارے نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبی جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اس کا اخلاق تو یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ آخری وقت میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیا کرو، صرف کہا نہیں تھا کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، کہیں آپ کا مقصود یہ ہو کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب کہا کہ نماز پڑھو تہجد کی تو پڑھ کے بھی دکھایا۔ آج ہماری پریشانی یہ ہے ہم چلاتے بہت ہیں، ایسا کر لو، یہ کر لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن بچتے نہیں ہیں، خود عمل کر کے نہیں دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کے عمل کے بارے میں کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا، ورم سوج جایا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی نے کہا وہیں کر کے بھی دکھایا۔ تو اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو قول کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی مطابقت ضروری ہے، صرف کہنے سے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ ایک تیسرا پوائنٹ اصلاح معاشرے کے حوالے سے، اگر معاشرہ سدھارنا چاہ رہے ہیں، واقعی ہمارے ذہن و دماغ میں فکر ہے کہ معاشرہ سدھر جائے، نیک بن جائے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ جلسہ کرایا اصلاح معاشرے کا کام، مساجد میں خطبے کا اہتمام کرایا اصلاح معاشرے کا کام، یومیہ دروس کا اہتمام کرایا اصلاح معاشرے کا کام ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کا اہم فریضہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کر کے دنیا میں مبعوث کی گئی ہو، تمہاری خصوصیات یہ ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، لوگوں کو اصلاح معاشرے کی باتیں بتایا کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکا کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برا ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو روک دیا کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہاری ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہمارا جو وصف تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کھو دیا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ہماری زبانیں حرکت تک نہیں کرتی، کسی کے سامنے یہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے، نہیں کہتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے کوئی اگر برا دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے برائی کو دور نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے دور کرنے کی کوشش کیا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا جاننے کی کوشش کرے۔ کم سے کم برائی کو دیکھ کر کے برا تو سمجھیں، اتنا تو سمجھ جائیں کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ اتنا بھی آج ہمارے ذہن و دماغ میں تصور باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اگر اصلاح معاشرے کا کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اگر برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہے، غلط ہوتا رہا، دیکھتے رہے، برائی ہوتی رہی اور ہم دیکھتے رہے، اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہمارے اوپر برسے گی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، لوگوں کو برائی دیکھ کر کے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کیوں کی گئی؟ اللہ نے قرآن میں وجہ بھی بیان فرمائی، ذالک بما عصوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کافر اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کھلے عام کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ اور ایک برائی اور اللہ نے آگے فرمائی، قرآن پڑھ کے دیکھیے، سمجھ میں آئے گا، دماغ کھل جائے گا۔ ابھی قرآن کا جو حافظ ہوا اس کا کیا مقام ہے، کیا بیان کیا جائے؟ آج ہمارے ذہن و دماغ میں دینی تعلیم کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قرآن کریم کتنی اہم کتاب ہے۔ اگر اس کو پڑھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع بھرا ہوتا۔ اگر قرآن کریم پر تدبر کیا ہوتا تو آج اس میلے کے اندر اتنی بھیڑ اور اتنا تماشا نہیں ہوتا جتنی تماشائی آج اس جلسہ گاہ کے اندر ہوتی۔ لیکن مشکل کیا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ بچوں کو پڑھایا ہے، نہ مدرسے میں بچوں کو بھیجا ہے، نہ قرآن کبھی کھول کر کے دیکھا ہے، نہ قرآن کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے نہ دینی تعلیم کی اہمیت پتا، نہ قرآن کا مقام پتا، نہ ان مجلسوں کی اہمیت پتا۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف جس ذرے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی پر گزر جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کی ایک برائی یہ بھی تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافر برائی کو دیکھ کر کے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ رشوت لیا کرتے تھے، رشوت دیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سود کی لین دین ہوا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے چوری بھی کی جاتی تھی، لیکن یہ لوگوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرے کا کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو
عمیق گہرائی سے نکالنا پڑے گا. جو آج امت محمدیہ کے لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت کے عمیق دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو نکال کر کے لانا پڑے گا. ان کی اہمیت کو انہیں بتانا پڑے گا. اگر اصلاح معاشرہ کا کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. سب پس جائیں گے, سب مٹی میں مل جائیں گے. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. کتنی برائیاں کرو گے, کتنا غلط کرو گے, ڈھیل دیتا ہے. لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا. اللہ نے سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے میری قوم کے لوگوں, میں آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور بیان فرمایا, وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر میرے بندوں نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا, اگر میرے بندوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا, غلط کاموں سے نہیں روکا, اگر میرے بندوں نے اصلاح معاشرے کا کام نہ کیا, تو یاد رکھنا یستبدل قوما غیرکم, ان لوگوں پر میں اپنا عذاب بھیج دوں گا اور ان لوگوں کو بدل کر کے دوسرے لوگوں کو لے کر کے آ جاؤں گا. عذاب آ سکتا ہے. صرف دنیا میں مست مت ہو جائیے, کھانے پینے سونے جاگنے اور کمانے میں مست مت ہو جائیے. اصلاح معاشرے کا کام کریے. اصلاح معاشرے کا کام کیا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیے, اس کو دور کرنے کی کوشش کریے کہ بھائی معاشرہ سدھارنے کی کوشش ہمیں آپ کو کرنا ہے. معاشرہ ہمیں سے بنا ہے, آپ سے بنا ہے. اگر معاشرے کی اصلاح ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ آئیے ذرا مختصر سے وقت میں آپ کو چند ایسے اعمال بتلا دوں جو ہمارے معاشرے کی بڑی بڑی برائیاں ہیں. اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آپ جب غور کریں گے نا, جب دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں, جتنے بڑے بڑے پاپ ہیں, جتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں, انہی خرابیوں کو دور کرنے کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے. آپ برائیوں کو دور کر لیجئے, معاشرہ سدھر جائے گا. معاشرے کی سب سے بڑی خرابی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی ہے شرک. اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا جا رہا ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے, دوسروں کو غوث اعظم, حاجت روا, مشکل کشا, داتا سب کچھ پیروں کو سمجھا جا رہا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے, سب سے بڑا کرائم ہے. جب تک اس روئے زمین پر شرک پایا جاتا رہے گا تب تک اس روئے زمین پر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے, معاشرہ سدھر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے میرے بیٹے, میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں, جب میں رخصت ہو جاؤں, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لینا, اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کر لینا, اللہ کے علاوہ کسی غیر پر بھروسہ مت کر لینا, اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پر جا کر کے اپنی جھولی کو مت پھیلانا. اے میرے بیٹے, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی مت کر لینا, اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی مت پھیلا لینا. یہ بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا کرائم ہے. شرک ہو رہا ہے آج. آپ دیکھیں گرے پڑے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے, قبروں میں مدفون لوگوں کو پوجا جا رہا ہے. کہاں سے معاشرہ سدھرے گا؟ نہیں سدھرے گا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیے گا, توحید سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمارے پاس, آپ کے پاس توحید کی دولت ہے
تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہم اور آپ ہیں. کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ آئیں گے. جس کے پاس توحید کی دولت ہوگی وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے, اللہ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے, توحید پر قائم نہیں ہوئے, شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا, اسی حالت میں اگر وہ مر گئے تو کل قیامت کے دن اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی لے کر کے آ جائیں گے, ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لے کر کے آ جائیں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. تو اگر توحید کی دولت ہے تو سب سے بڑی دولت ہے, اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا کرائم شرک ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا دوں, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. اے میرے پیارے صحابہ, کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اے صحابہ, کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جنہیں شریعت کی نگاہ میں بڑا کہا جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول, ضرور ہمیں بتلائیے وہ کون سے گناہ ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں بڑے مانے گئے ہیں. اے اللہ کے نبی, ضرور ہمیں بتلائیے گناہوں کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا. کسی چیز میں بھی ہو, کسی کے گھر شادی ہو گئی ہے, بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے, 2 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, عقیدہ بگڑنے لگا. چلو فلاں بابا کے پاس چلو, چلو فلاں تعویذ لینے چلو, فلاں صاحب کے پاس چلو, علاج ہو رہا ہے اور بچے مل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خواتین اسلام کا بھی عقیدہ بہت جگمگاتا ہے. ایسی گھڑی میں شادی ہو گئی ہو, کئی سال گزر گئے ہوں, گود میں کوئی بچہ نہ ہو, عقیدہ بگڑنے لگتا ہے. بھائی صاحب, ہمارے یہاں چلو آپ کو دکھلاؤں بریلی کے اندر کتنی خرافات ہیں, کتنی بدعات ہیں. آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا کتنی خرافات شہر بریلی کے اندر لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں, اور کس طریقے کا شرک, کس طریقے کی خرافات وہاں ہو رہی ہیں. بس اللہ کا پناہ, کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ پتہ نہیں. روئے زمین پر بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے, ان کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ان کو بھگا دیا جا رہا ہے, ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ نتیجہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. شرک کو ختم کریے, شرک سب سے بڑا پاپ ہے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, وہ اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اللہ کی اہمیت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے, اللہ کی اہمیت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اللہ مثال بیان کر رہا ہے, ایک ایگزامپل بیان کیا جا رہا ہے. ذرا دھیان سے سنو, کان لگا کر کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے, اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پرستش کی جاتی ہے, اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ایک مکھی کے جسم میں روح ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے.
یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کے جسم میں جان بھی نہیں ڈال سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے اوپر رکھی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائے، کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، یہ اس سے لے بھی نہیں سکتے۔ ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی حقیقت ہے کہ ان کے اوپر سے مکھی کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، مکھی کوئی چیز اٹھا کر کے بھاگ جائے، یہ لوگ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق سے مانگا جا رہا ہے، کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن سے مانگا جا رہا ہے، کہاں سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ اللہ نے آگے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام کو ان لوگوں نے بھلایا ہے، اسی لیے یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر معلوم ہے کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو نا، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ کھجور دیکھیے اپنے کھجور، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر، گٹھلی بھی نہیں کہا، گٹھلی کے اوپر جو باریک سی سفید جھلی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، سمجھ لیجیے آپ، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی معلوم ہے کیا ہے؟ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں، کئی ہفتے گزر گئے، سال گزر گئے، مسجدوں کے قریب نہیں، نمازوں کے قریب نہیں، سالانہ جلسے میں آ گئے، سالانہ پروگرام میں آ گئے، جمعہ آ گئے، عید میں آ گئے، کسی کے جنازے میں چلے گئے، بس سمجھ لیا ہم مسلمان ہیں اور یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو مسجدوں سے تعلق مضبوط قائم کرنا پڑے گا، تبھی معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، آپ صرف لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر خود بھی ڈٹے رہنا ہے، خود بھی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ آج لوگ نماز چلا رہے ہیں، نماز پڑھیے، لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیں، تو نماز قائم کریے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز پڑھو گے، نماز قائم کرو گے تو بہت ساری بدعت و خرافات سے، بہت ساری برائیوں سے تم بچ جاؤ گے۔ لہذا اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو۔ اسی طریقے سے ایک تیسری خرابی معاشرے کی یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھروں میں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوڑا ہے، یہ تو کچڑا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، وہاں ڈال دیتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، ان کے کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے، ان کو بھگاتے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ والدین کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اور معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو گھر سے بھگایا جا رہا ہے۔ شادی کر لینے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے، ہماری جو پتنی ہے، یہی سب
सब कुछ है और यही घर की मालिक है, वालिदैन के मकाम को वो भूल जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वालिदैन का मकाम बयान किया और फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तो ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब ने तो ये जजमेंट दे दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, अपने वालिदैन के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर ये बूढ़े हो जाएं, ओल्ड उम्र को पहुंच जाएं, तो इनके साथ नरमी से पेश आओ, इनको उफ तक ना कहो, वला तन्हरहुमा, इनको डांटो भी नहीं। ये बुढ़ापे में चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, इनका ज़हनो दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। इनको सताओ ना, इनको गालियां ना दो, इनको भगाओ ना, इनको मारो ना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें तालीम दे रहा है। तो मुआशरे की इस बुराई को भी खत्म करना पड़ेगा। एक आखिरी बुराई बयान करके खत्म कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक हमारी माएं और बहनों से है। वो भी इस प्रोग्राम में आई हैं, अगर उनके ताल्लुक से बात ना बताई जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके हक में ये गलत होगा। आजकल हमारी माएं और बहनें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। बेहयाई, उरियानियत, वल्गैरिटी, नंगापन आज हमारी माएं और बहनों के अंदर आ गया है। याद रखिएगा, जब तक कि हमारी माएं और बहनें न सुधरी, माएं बहनों ने अपने आप में चेंजिंग पैदा न की, तब तक मुआशरा नहीं सुधरेगा। अगर मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना है तो अपनी माओं और बहनों पर कंट्रोल कर लीजिए, इनको घर से बेघर न होने दीजिए, इनको बगैर पर्दे के घर से निकलने न दीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ये शैतान जो है एक औरत के जरिया मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाना चाहता है, मुआशरे के अंदर उरियानियत फैलाना चाहता है। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक रिवायत के अंदर बयान फरमाया अल-मरअतु औरतुन फइज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। ये औरत जो है पर्दे में रखने की चीज है, ये औरत पर्दे में छुपा करके रखने की चीज है, ये हार दीवारे में रखने की चीज है। जब ये औरत घर से निकलती है तो इसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है, और शैतान इसके ऊपर हावी होकर के मुआशरे में लोगों को भड़काता है। लोग इस औरत के पीछे लगते हैं और फितने में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान में इस औरत को अपने जिस्म के पर्दा करने का हुक्म दिया, उसकी आंखों का पर्दा करने का हुक्म दिया, उसकी आवाज का पर्दा करने का हुक्म दिया, इसके पायल की झनकार का भी पर्दा करने का हुक्म दिया। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया और नबी को मुखातब करके कहा कि ऐ नबी, इन मोमिनों औरतों से कह दीजिए या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, सारे के सारे मोमिनों की औरतों से भी कह दीजिए, जब ये घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, कोई पर्दा डाल लिया करें, कोई जिल्बाब डाल लिया करें, कोई चादर से अपने आप को ढांप लिया करें। तो अल्लाह ने नबी के जरिया पूरी उम्मत मुहम्मदिया के पूरे मोमिनों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया, लेकिन आज पर्दा करने को कोई तैयारी नहीं। आवाज का भी पर्दा करने का हुक्म दिया कि आज अगर औरतों के पास फोन भी आता है ना तो बहुत हल्के आवाज में, नर्म आवाज में, नर्म लहजे में हाय और हेलो करती है ना, आवाज का पर्दा करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहन नबी कुल लिल मुमिनीना
یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی آپ ان مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے جب یہ لوگ نکلا کریں تو اپنی آواز کو پست کر لیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں۔ مومنوں کو بھی مخاطب کیا گیا اور مومنوں کی عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ جب یہ نکلا کرے تو نگاہیں نیچی ہونا چاہیے، آواز میں نرمی ہونا چاہیے، آواز پست ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں زیور پہنتی ہیں، پائل پہنتی ہیں، اس کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ جب گھر سے نکلے تو بالکل پردے میں ہو کر کے نکلے، نقاب میں نکلے، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی قائم نہ ہو، معاشرے کے اندر بالغیرتی، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت قائم نہ ہونے پائے، تبھی معاشرہ پائے گا۔ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، اگر یہ سدھر جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ تقریباً میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے بعد بھی ایک خطیب آپ کو سننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میں نے اس مختصر سے وقت میں جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں، رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس جلسے میں شریک ہونے کو قبول فرما لے۔ رب العالمین جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا، رچایا، بچایا، محنتیں کی، کوششیں کی، اے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دینی مجلسیں یہ جو پروگرام ہوا کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ان لوگوں کے کانوں میں میری بات پہنچ رہی ہے جو لوگ جلسے میں تو آئے لیکن جلسے میں شریک نہ ہوئے، ادھر ادھر گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، بھولتے رہے، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ دینی محفلوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مقام پر صحابہ کرام سے کہا تھا، اذا مررتم بریاض الجنہ، اے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو تو تم اس میں بیٹھ کر کے اپنا حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ذکر کے حلقے، یہ دینی مجلسیں، یہ دینی محفلیں، یہ جلسے، یہ تقریریں والی جگہیں، ان میں بیٹھ کر کے اپنا حصہ لے لیا کرو۔ تمہارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے گی، تم سدھر جاؤ گے، تمہارا تازہ ہو جائے گا، تمہاری ایمانی طاقت بڑھ جائے گی اور تم سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ ضرورت ہے کہ ہم دینی محفلوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہر